قیامت کا دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس دن کو قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی اور پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اسرافیل سور پھونکیں گے اور سور پھونکنے پر دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ دن کب آئے گا؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ اور اس کے چنے ہوئے لوگوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن دن کی کچھ نشانیاں ہیں۔ قیامت کی ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں قرآن کریم اور احادیث نبوی میں بیان ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ سے سنی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں: دینی علم چھین لیا جائے گا، عام جہالت دینی معاملات میں بڑھے گی، ناجائز جنسی تعلقات، شراب نوشی کا غلبہ ہوگا، غالب آ جائیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتیں ایک مرد کی نگرانی میں ہوں گی۔ آئیے قیامت کی ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ قیامت کے آنے سے پہلے علماء اسلام مرنا شروع ہو جائیں گے اور اسلامی علم اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ لوگ دینی علم کی طرف راغب نہیں ہوں گے اور علماء دین کا ذہن اسلامی علم کی اصل روح سے خالی ہو جائے گا۔ جنسی بے راہ روی قیامت کی آمد کی ایک اور علامت ہے۔ لوگ بے شرم ہو جائیں گے اور وہ جانوروں کی طرح عوامی مقامات پر جنسی عمل کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ اچھے اخلاق، آداب، بڑوں کا احترام اور ایسی دوسری خوبیاں لوگوں میں نہیں پائی جائیں گی۔ عورتوں کی آبادی بڑھے گی اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، تقریباً 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا۔ نبوت کا سلسلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، لیکن یہ قیامت کی نشانی ہے کہ دنیا میں جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے۔ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے کچھ پہلے ہی ظاہر ہو چکے ہیں، جیسے کہ مسلمہ کذاب، طلیحہ بن خولاد اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ ایسے دوسرے جھوٹے نبی بھی ظاہر ہوں گے۔ قیامت کے آنے سے پہلے وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح اور مہینہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا۔ لوگ اسلامی علم اپنی مادی ضروریات کے لیے حاصل کریں گے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بچے اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے۔ مسجد دنیاوی معاملات کے لیے گفت و شنید کی جگہ بن جائے گی۔ لوگ اپنے دوستوں کو اپنے والدین پر ترجیح دیں گے۔ موسیقی اور رقص اتنا عام ہو جائے گا اور ناخواندہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے۔ یہ اس دن کی عام علامات ہیں، تاہم کچھ بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا جب اسلام صرف مقدس شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک محدود رہے گا۔ دنیا کے تمام متقی لوگ اپنے متعلقہ ممالک سے ان شہروں کی طرف ہجرت کریں گے۔ اس وقت امام مہدی کعبہ کا طواف کرنے والے لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے متقی لوگ اور اولیاء اللہ کو پہچانیں گے اور اس سے رہنمائی کی درخواست کریں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے، حتیٰ کہ ایک غیب سے آواز اٹھے گی کہ وہ مہدی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے۔ اس آواز کو سننے کے بعد تمام متقی لوگ اس کی پیروی کریں گے اور وہ شام کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ دجال ایک شیطانی کردار ہے اور قیامت سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوگا۔ وہ 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا کو فتح کرے گا۔ وہ صرف 40 دن کی مدت میں دنیا کو فتح کر لے گا۔ ان دنوں کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک تباہ کن طوفان کی طرح پوری دنیا میں سفر کرے گا اور اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ دجال کے سفر کی رفتار تیز ہوا میں لہرانے والے بادل کی رفتار کی طرح ہوگی۔ وہ جہاں بھی جائے گا تباہی ہوگی۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا
اور چالیں چلا کر اور دھوکہ دہی کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو مسحور کرے گا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ وہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے بہت سارے حربے دکھائے گا، جیسے کہ بہت سے سبزے اگانا، مویشی بڑھانا، جنگلوں میں دولت کے خزانے پیدا کرنا، لیکن یہ سب وہم ہوں گے اور اس کے مرتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی وہ مقدس شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا منہ کسی اور طرف کر دیں گے۔ اس کی پیشانی پر 3 کلمات ہوں گے جو صرف مسلمانوں کو نظر آئیں گے۔ یہ الفاظ ہیں کاف فے رے۔ دنیا کا چکر مکمل کر کے شام پہنچیں گے، فجر ہوگی، فجر کی اذان ختم ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے نماز کی امامت کے لیے کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی دجال پر تباہ کن اثر ڈالے گی اور وہ حضرت عیسیٰ کے منہ سے نکلنے والی خوشبو کے اثر سے پانی میں نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ یہ خوشبو بڑھ کر ہر طرف پھیل جائے گی جس سے دجال دور ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے نیزے سے مار ڈالیں گے۔ دجال کی موت سے دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ اسلام کا راج ہوگا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے اور وہ سور کو ماریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ مال کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں حسد، دشمنی یا عداوت نہیں ہوگی۔ یہ ٹرانسو کسینیا کے 2 طاقتور قبائل ہیں۔ یہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے دور میں ظاہر ہوں گے اور دنیا کی ہر چیز کھانے پینے لگیں گے۔ وہ ٹابس کی جھیل کو پار کریں گے اور اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ وہ لوگوں کا قتل کریں گے اور جنت میں لوگوں کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس قوم کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا اور آجوج و ماجوج کو تباہ کر دے گا۔ ان کی موت کے بعد دنیا میں موسلا دھار بارش ہوگی تاکہ اسے سب سے زیادہ پرتعیش بنایا جا سکے۔ خوشحالی کے کچھ دنوں کے بعد ایک تاریک دور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک تاریک شعلہ پوری دنیا میں پھیلے گا اور اسے تباہ کر دے گا۔ یہ ایک خوفناک مخلوق ہے جس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی معجزاتی انگوٹھی ہے۔ وہ ہر مسلمان کے سر پر معجزاتی لاٹھی کے ساتھ چمکدار نشان ڈالے گا اور غیر مسلموں کے سر پر انگوٹھی سے سیاہ نشان لگائے گا۔ اس سے مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور نہ کسی کو اسلام میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے بعد دنیا کا 40 سال کا عرصہ ہوگا اور ان 40 سالوں کے آخر میں ایک خوشبودار اور تازگی بخش ہوا چلے گی جو دنیا کے ہر مسلمان کی روح کو نکال لے گی اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ ان 40 سال گزرنے کے بعد مزید 40 سال کا زمانہ آئے گا جس میں کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ یہ زمانہ کافروں کا زمانہ ہوگا اور اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا۔ ان 40 سالوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونکا جائے۔ یہ قیامت کے دن کا آغاز ہوگا۔ سور کی آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے کہ سور کی آواز سن کر سب گر کر مر جائیں گے۔ ہر وجود ختم ہو جائے گا۔ سورج، چاند، زمین، ستارے، پہاڑ اور یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم ہو کر تباہ ہو جائیں گے۔ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام اور اس کا سور بھی غائب ہو جائے گا۔ صرف ایک خدا اللہ تعالی ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل دن کے لیے خود کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔
آمین.